الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أبغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اسلم کے ایک معروف فرد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں بھی شامل تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ بھی تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اکرام سنتے اور یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ کے نام سے مدرسہ تھا، یہ آج کل کے ہاں کوئی باقاعدہ دینی مدرسہ نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ طلباء کا داخلہ ہوتا ہے، رجسٹر حاضریاں ہوتی ہیں، ان کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً طلباء کی حاضری ہوتی ہے، اور ہمارے مدارس میں باقاعدہ ایک نظام تعلیم رائج ہے، تعلیم کا باقاعدہ ایک نصاب ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ مختلف علاقوں سے چند صحابہ اکرام آ کے اپنی دنیا کی ساری ضروریات، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا روزگار، سب کچھ چھوڑ کر آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑ گئے تھے، اور ان کا کام صرف اور صرف صبح سے شام تک یہ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ارشادات نکلتے انہیں محفوظ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک جو کچھ کرتے اسے وہ محفوظ کرتے تھے۔ اللہ، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محفوظ کرنا
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرنا، بس یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، ہر وقت ایک ہی مشغلہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا کہ یہ اصحاب صفہ کی تعداد کوئی مخصوص متعین نہیں تھی، بسا اوقات ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی تھی اور کبھی ان کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان کی تعداد 400 تک بھی پہنچ جاتی تھی، اور اوسطاً 200 سے 300 تک ان کی تعداد رہتی تھی۔ یعنی مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء کی جو تعداد تھی وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد تھی۔ اچھا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ اب تو دینی مدارس کے اندر ماشاءاللہ مطبخ کا باقاعدہ نظام ہے، باقاعدہ باورچی کھانا تیار کرتے ہیں صبح و شام، ہاں جی، اور ایک پورا باقاعدہ ایک نظام ہے، اور کھانے کے اندر ناغے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوا کیا ہے کہ کسی دینی مدرسے میں کسی وقت کا کھانا طلباء کو نہ ملا ہو؟ اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا اس کے اندر کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، بس توکل علی اللہ، جو آیا وہ کھا لیا، جو مل گیا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں ملا تو کئی کی وقت کے فاقے چلے۔ صحابہ اکرام کو جو توفیق ہوتی تھی وہ ان کی خدمت کر دیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس مدرسے کے سب سے نمایاں ترین طالب علم تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صرف 3 سے 3.5 سال تک کی ملی بس۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، اس موقع پر مسلمان ہوئے، اور 11 ہجری کے شروع میں تیسرے ماہ کے یعنی شروع میں ربیع الاول کے ماہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ کوئی 3 سے 3.5 سال بس، یہ اتنی ان کو صحبت ملی، یعنی ان کا زمانہ اسلام جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3.5 سال ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً آدھا ذخیرہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر صفحے پر ورنہ دوسرے صفحے پر آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مل جائے گی۔ اللہ، 5,500 احادیث تقریباً احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اس لیے کہ ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، صرف یہی کام تھا بس، صبح سے شام تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو سنتے اس کو فوراً یاد کر لیتے یا نوٹ کر لیتے۔ اور اتنی تکلیف اٹھائی ہے طالب علمی کے زمانے میں کہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے کبھی نڈھال ہو کر گر جاتا تھا، اور مسجد نبوی کے دروازوں پر میں پڑا رہتا تھا، اور حضرات صحابہ اکرام میرے بارے میں یہ سمجھتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اور اس زمانے کے اندر مرگی کا علاج یہ تھا کہ جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگ جوتوں سمیت اس مرگی کے مریض کی گردن پر پھلانگ کے جاتے تھے،
اور مرگی کا جو دورہ ہوتا تھا وہ کھل جاتا تھا، یعنی وہ جو دورہ تھا وہ ختم ہو جاتا. یہ اس وقت زمانے کا ایک علاج تھا اور کامیاب علاج تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میرے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، تو وہ میری گردن پر پناہ پناہ کے جاتے ہیں، میری گردن پر پاؤں رکھ کے جاتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قسم کھا کے اللہ کی قسم مجھے مرگی کا کوئی دورہ نہیں پڑا، مجھے تو بھوک کے دورے پڑتے تھے. میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی انہوں نے. ایسے تھوڑی مقام مل جاتا ہے. اس کے بعد جا کے مدرسہ نبوت کے پھر ایک وقت کے شیخ الحدیث بنے، یعنی سب سے بڑے محدث. آج ہم حدیث کے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ لقب لگاتے محدث العصر، امام العصر. ہمارے قابل علماء دیوبند میں سب سے بڑے محدث گزرے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ. ان کا لقب بیان کیا امام العصر، یعنی اپنے دور کے سب سے بڑے حدیث کے امام. تو صحابہ کے دور کے جو سب سے بڑے محدث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خیر یہ تو میں نے تھوڑا سا تعارف کروایا اصحاب صفہ کا. تو یہ صحابی حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی جن کی میں نے روایت بیان کی، یہ بھی انہی اصحاب صفہ میں شامل تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل رہتا تھا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کی رات کی خدمت کیا کرتا تھا. رات کی خدمت کیا ہوتی تھی کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا اہتمام کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جائیں گے، پانی کی ضرورت پڑے گی، وضو فرمائیں گے تو پانی کی ضرورت پڑے گی. فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے اور آپ کی ضرورت کے لیے میں پانی کا انتظام کرتا. تو ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مجھ سے فرمایا سل نہیں، ابو فراس مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان. اس سے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم استاذ کی خدمت کرے تو استاذ کو طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کو دعا دینی چاہیے. اور طالب علموں کو بھی یہ چاہیے کہ دعا کروانے کی بجائے ایسی خدمت کریں، استاذ کا ایسے دل خوش کریں کہ دعا کروانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ بے اختیار تمہارے لیے دل سے دعا نکلے. اس لیے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے دعا کرواؤ نہیں، دعا لو. ایک ہے دعا کروانی، آپ جا کے استاد کہیں صحیح میرے لیے دعا کریں تو ٹھیک ہے دعا کریں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ ایسی خدمت کرو اسباق میں، اپنے اخلاق میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں استاد کا ایسے جی خوش کرو کہ بے اختیار استاد کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور بہت چھوٹی عمر تھی، بہت چھوٹی سی عمر، 8-10 سال کے بچے تھے. اور خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، یعنی اپنی خالہ کے گھر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں گزاری. تو صبح تہجد کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں بھی بیدار ہو گیا. میں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے میں وہیں جا کے پانی رکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے.
پھر آپ کے لیے پانی، وضو کے انتظام کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ ایک معصوم بچہ، اس کے اندر اس خدمت کے جذبے کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو مجھے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر مجھے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ نصیب فرما اور اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی مبارک دعا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ تو دعا وہ قبول ہوئی، اور معصوم سے بچے کو اللہ نے اپنے دور کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے لیے ان سے رجوع فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے خاص مشورے کے لیے منتخب فرمایا، یعنی ان کے جو دور حکومت کی جو کابینہ تھی، ان میں جو خاص افراد تھے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے تھے۔ تو بعض صحابہ اکرام کو اشکال ہوا، اور انہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اشکال اپنا بیان بھی فرمایا کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ تو ہمارے بچوں کی عمر کا ہے، یہ تو ہمارے بچوں کی عمر کے ہیں، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس بچے کو کتنا بڑا علم عطا فرمایا، عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے لیکن اللہ نے اس کو علم بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کے ساتھ بھی یہی واقعہ بیانی پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا خوش ہو کر کہ سل نہیں، مجھ سے مانگو، یعنی مجھ سے جو تمہارے جی میں ہے وہ دعا کرواؤ، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اب کوئی اس دور کا ہوتا تو پتہ نہیں کیا دعا کرواتا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کی تربیت ہوئی، ان کی سوچ صرف اور صرف آخرت کی تھی، صرف اور صرف آخرت کی سوچ۔ اس لیے انہوں نے فوراً عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری ایک ہی دعا ہے کہ میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور تمہاری کوئی چاہت ہے؟ اب محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال فرما رہے تھے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تمہاری چاہت ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ امتحان بھی مقصود تھا کہ یہ جو میری رفاقت کا سوال کر رہا ہے تو اس کی اہمیت بھی پوری اس کے دل میں ہے یا نہیں، ایسے نہیں کہ مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے پھر پوچھا کہ اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چاہت بھی ہے، ہاں کوئی اور تمہاری چاہت، کوئی اور ڈیمانڈ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہوا ذاک، بس یا رسول اللہ بس وہی ایک ہی بات ہے، بس میری اور کوئی چاہت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سبحان، فرمایا اگر یہ چاہتے ہو نا جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کے خلاف زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو، میں بھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے رحمت سے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے، لیکن ساتھ یہ کہ مجھے کچھ تھوڑے تمہارے تعاون کی بھی ضرورت ہے، میری دعا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تم نے بھی کچھ کام کرنا ہے ساتھ۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے ہیں۔ محدثین نے فرمایا یہ نوافل کی کثرت کی طرف اشارہ ہے،
کہ نوافل کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تمہیں جنت میں میری رفاقت، میری صحبت اور میری معیت نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نوافل کی کثرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تو ملے گا ہی، تو ساتھ جنت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی رفاقت نصیب ہوگی نوافل کی کثرت کی بنا۔ تو آدمی جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا، آج ہمارا ذوق کیا ہے، ہم تو بس زیادہ سے زیادہ فرائض، واجبات اور سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک جگہ پر لکھا کہ آج جو ہم بے خیالی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں نا، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں کہ یہ جو 2 نفل جو ہم جلدی جلدی کبھی نمٹا لیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہے۔ فرمایا آج دنیا میں یہ اندازہ کر ہی نہیں سکتا کوئی، کہ کل جب آنکھیں کھلیں گی نا، جب قبر سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو وہاں یہ مختصر چھوٹے چھوٹے جو نوافل ہم ادا کرتے ہیں، ان مختصر سے نوافل کی قدر کا پتہ ہمیں وہاں چلے کہ یہ اللہ کے ہاں ان نوافل کی کتنی قدر و قیمت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان ہے آج کے مسلمان بلکہ خاص دیندار مسلمانوں پر شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ نوافل چھوڑ دو۔ نفل کوئی ضروری تھوڑی ہے، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھو اور 3 وتر پڑھ لو بس، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھ لو، نفل کی کوئی ضرورت نہیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھو، نفل کوئی پڑھنے ضروری تو نہیں ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگوں کا باقاعدہ معمول دیکھا کہ مستقل وہ نفل پڑھتے ہی، اور دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو۔ اور دوسری اہم بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ دعا گو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن تنہا دعا کافی نہیں ہے، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو خود عمل بھی کرنا پڑے گا۔ صرف دعا کافی نہیں، بلکہ دعا کے لیے کچھ قدم بھی اٹھانا پڑے گا۔ صرف راستے کا بتلانا کافی نہیں، بلکہ اس راستے پر تمہیں چلنا بھی ہوگا۔ دیکھیے ایک موٹی سی مثال ہے، صرف تنہا دعا کافی ہوتی تو دنیا میں شاید کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنی امت کے بارے میں اس قدر حریص ہیں کہ آپ کی یہ حرص ہے کہ ایک ایک میرا امتی جو ہے وہ جہنم سے نکل جنتی بن جائے، جہنم سے نکل کر بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ اس بارے میں اتنے حریص ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب اور ابو لہب سکے چچا تھے، دونوں حقیقی چچا تھے۔ بالخصوص ابو طالب نے کتنی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنے مشکلات کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ والد کی وفات کے بعد پوری پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھوں سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا ہر انتظام انہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت تھی ان کے اسلام کے بارے میں کہ آخر وقت کے اندر بھی فرمایا کہ چچا جان آپ صرف میرے کان میں اتنا کہہ دیں، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس صرف آپ یہی الفاظ پڑھ دیں تو آگے میں اللہ تعالیٰ سے خود ہی منظوری کروا لوں گا۔ کتنی چاہت تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ والد تھے، چچا ویسے والد کی جگہ پر ہوتا ہے، اتنا جان نثار چچا، اور وہ جہنم کی آگ میں جل جائے، کیسے برداشت ہوتا آپ سے؟ اور وہ سمجھتے بھی سارا، کہنے لگے کہ اب مجھے پتہ ہے آپ کا پیغام بالکل برحق ہے، آپ جس عقیدہ توحید کی مجھے دعوت دے رہے ہیں یہ بالکل برحق ہے، آپ بالکل سچے مذہب۔ لیکن بدقسمتی تھی کہ عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ بھتیجے کی باتوں میں آ کے آباء و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھا، اس وجہ سے وہ محروم رہا۔ ابو لہب سب کے چچا تھا، ایمان سے محروم رہا۔ اللہ کے محبوب سے کو کتنا دکھ ہوگا جو پوری امت کے بارے میں یہ چاہتے ہوں کہ دنیا کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے، اور اپنے گھر کے افراد ان کے جیتے جی سامنے جہنم میں چلے جائیں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ پسند فرمائیں
آپ جس کے بارے میں یہ چاہت رکھیں کہ بھی اس کو ہدایت مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ہم دے دیں۔ ہدایت آپ کے بس میں نہیں، اللہ نے اپنے بس میں ہدایت رکھی۔ اللہ چاہے تو نبیوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے جہنم میں ڈال، وقت کے نبیوں کی بیویاں جہنم میں چلی جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آگر جیسے بت کر کے گھر کے اندر نبیوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ سے کون پوچھنے والا؟ تو معلوم ہوا کہ صرف دعا کافی نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہوں۔ اور میں تو ایک بات سوچتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے لوگ ہیں، اور آپ کے جو جتنے اعزاء و اقارب تھے اور مکہ کے رہنے والے، وہ جو ایمان کی نعمت سے معروف، وہ کتنے بد قسمت ہوں گے۔ سوچیں تو صحیح ذرا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آرا دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 40 سالہ سیرت طیبہ کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کیا، اس کے باوجود ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اور حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت صہیب، یہ کیسے خوش قسمت تھے، کہاں کہاں سے آئے اور کیسی مشکلات جھیل کے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے وہ ایمان کی دولت پا گئے۔ اور جو گھر کے رہنے والے تھے اور جو گھر کے باسی تھے اور اپنے قریبی جو لوگ تھے، وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا کے لیے عمل کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ عمل ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے تفصیل سے بیان ہے، اور وہ بہت مفصل واقعہ ہے، اور بڑی، میں تو کہا کرتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے، سب سے بڑی خوبصورت داستان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے قرآن مجید۔ اچھا، اور مختلف ایک ہی داستان میں کئی داستانیں آ گئی ہیں۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے کئی واقعات جمع ہو گئے، تو ایک واقعہ جو ہے جو سورۃ یوسف کی ابتدا میں ہی تیسرے رکوع کے اندر آیا کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، اور اس نے پہلے محل کے جتنے بھی دروازے تھے سب کو تالے لگا دیے، پورا بندوبست کیا، اور اس کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام نکل ہی نہیں سکتے، اور یہ بھی اس کو خطرہ تھا کہ یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ میری برائی کی دعوت قبول کرے گا نہیں، اس لیے تو یہ انتظام کیا تھا اس نے سارا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی اس نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام کروں، میں اللہ کی پناہ مانگوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں، نوجوان تھے اور انتہائی حسین تھے، اللہ نے حسن بہت دیا تھا، اور وقت کے نبی کے اندر بعض روایات کے مطابق عام آدمی سے 100 گنا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بشری تقاضے بھی وقت کے نبی کے اندر زیادہ ہوں گے، 100 آدمی کی طاقت ہوگی تو بشری تقاضے بھی اسی لحاظ سے ہوں گے۔ تو محدثین نے اور مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، برائی کی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهِ، اللہ اکبر، کہ ان کے دل میں بھی ذرا سا خیال آ گیا تھا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بظاہر برائی کے سارے اسباب موجود تھے، سارے اسباب موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر وہ کون سی طاقت تھی جو یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی؟ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے دعا کی، فوراً اللہ کی پناہ مانگی، اللہ مجھے محفوظ فرما، مجھے محفوظ، الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام فرمایا، یا اللہ اگر آپ نے مجھے ان عورتوں کے مکر سے محفوظ نہیں کیا نا تو اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکن من الجاہلین، اور میں جہالت کا ارتکاب کر بیٹھوں گا۔ اندازہ کریں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان سے بڑا پاک دامن کون ہوگا؟ لیکن اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس برائی سے محفوظ کرو۔ اور دوسرا کام، صرف دعا کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، صرف دعا کرتے تو کافی نہیں، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے بس میں جو کام تھا نا، حالانکہ ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ تالے لگے ہوئے سب دروازوں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دعا بھی کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے دوڑ بھی لگا دی، ساتھ ساتھ دوڑ بھی لگا دی۔ تو جیسے انہوں نے دوڑ لگائی تو جس دروازے پہ ان کا ہاتھ پڑتا تھا
دروازے کے تالے اور اس کے قفل خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیر یوسف وارمی باید طبیب۔ عجیب شعر ہے، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، فرمایا کہ اگرچہ اس وقت تمہیں پوری دنیا کے اندر برائی سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، گناہ اتنے عام ہو گئے، اتنا ماحول ہو گیا، کیا کریں۔ ہمارے پاس بہت سے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں آپ استاد جی بہت خوش قسمت ہے، سارا دن مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم تو سارا دن بازار کے اندر بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے تو گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رومی نے میرا فرماتے ہیں اگرچہ پوری دنیا میں گناہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف تمہیں برائی، شیطان نے برائی کے اگرچہ راستے بچھائے ہوئے ہیں، جال بچھائے ہوئے ہیں، لیکن تم یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگاؤ۔ تم یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگاؤ نا، تم بچنے کی کوشش تو کرو، دعا بھی مانگو اور بچنے کی کوشش بھی کرو۔ تو جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا تو اللہ تمہیں بھی محفوظ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا صرف کافی نہیں تنہا، بلکہ دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، دعا بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ ہمارے اکابر میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، عجیب و غریب شخصیت گزر، بہت بڑے عجیب۔ کبھی نا شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی آپ بیتی پڑھیں تو اس کے اندر حضرت کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، اور انتہائی سادہ، انتہائی متواضع اور عاجز بزرگ تھے، عجیب واقعات ہیں ان کے۔ وہ ہم نے اپنی کتاب اکابر کا مقام تواضع میں بھی ان کا واقعہ ایک نقل کیا ہے کہ حضرت ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسافر کو دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر نا بہت بڑی گٹھری اٹھائی، خاصا وزن تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مسافر ہے، راہگیر ہے، بیچارہ تھک گیا ہوگا، تو حضرت نے ان سے سامان لے لیا اور اپنے سامان، اس نے بھی ایک عام آدمی سمجھ کے سامان حوالے کر دیا، بیچارہ میرا تعاون کر رہا ہے۔ تو راستے میں گپ شپ کرتے رہے، فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کاندھلا جا رہے ہیں۔ کہاں؟ کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں مولانا مظفر حسین صاحب، میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہاں کاندھلا میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا مظفر حسین صاحب، حضرت کو بتا کہ ان کا میں نے نام سنا ہے کہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، میں ان کی لکھتا۔ اچھا، حضرت فرمانے لگے کہ مجھے میرا بھی ان سے تعارف ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ تو نہیں ہیں، آپ کو ایسے موالتا ہو گیا، بس یہ کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی اتنے خاص بڑے بزرگ نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ نماز پڑھ لے ہوئے ہے۔ اس زمانے کی زبان میں، اس زمانے کی جو وہاں بولی جاتی تھی، بلکہ اتنے بڑے بزرگ تو نہیں، بس یہ ہے کہ نماز پڑھ لے ہوئے ہے۔ اور وہ وہیں تک انہوں نے پھر سر پہ وہ سارا بوجھ اپنے سر پہ رکھا۔ جب وہاں پر اترے جو وہ ملنے والے تو خود حضرت ہی تھے، تو حضرت نے ان کو بٹھایا، ان کی خدمت کی، ان سے پوچھا میں نے تو مولانا مظفر حسین صاحب سے ملنا ہے۔ فرمایا کہ مولانا بولنا تو یوں کوئی نہیں رہتے، البتہ مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ چارہ پونک پڑھ کے معافی مانگی، ہم نے مجھے شرمندہ کیا، ہم نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو حضرت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کاندھلا سے دہلی کی طرف نہ جا رہے تھے، ایک اور ساتھی بھی ساتھ تھا، خادم۔ تو مغرب کا وقت ہو گیا، شام پڑ گئی ہے ایک بستی کے اندر، تو حضرت اس بستی کی مسجد جو تھی وہاں چلے گئے نماز کے لیے، اور یہ کہ ہم کبھی رات کو یہاں رہیں گے، صبح پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب بہت بڑی بستی تھی، اور جب مسجد میں گئے تو بہت حالت دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ مسجد بالکل ویران پڑی ہے اور اس کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، کوئی صفائی نہیں مسجد کی۔ تو حضرت نے پہلے تو صفائی کی اپنے ہاتھوں سے ساتھی کے ساتھ مل کے، پھر اس ساتھی نے اذان دی، حضرت نے وضو کر کے انہوں نے اپنے، ایک آدمی آیا سر بستی سے، جب اذان کی آواز سنی تو نماز کے لیے وہ بھی آ گیا، تینوں آدمی مل کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی اتنی بڑی بستی ہے اور اتنی بہترین مسجد، آپ لوگوں نے مسجد بالکل ویران ہے، یہاں اذان بھی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی کیسی بستی ہے کہ اس میں اذان تک نہیں ہے، نماز جماعت تک نہیں ہو رہی؟ بہت افسوس کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو بستی ہے، یہ ایک یہاں ایک بڑے خان صاحب رہتے ہیں، ان کے زیر اثر ہے ساری بستی، یہاں کے بڑے زمیندار ہیں، بڑے خان صاحب ہیں، یہ پوری بستی ان کے زیر اثر ہے۔ بس اصل میں اللہ معاف کرے، افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو خان صاحب ہیں نا، وہ بڑے عیاش قسم کے آدمی ہیں، ہر وقت بس شراب کباب اور مستی میں رہتے ہیں، ہاں، اور اللہ معاف کرے بے حیا قسم کی عورتیں ان کے پاس آتی ہیں،
تو ان کا گانا بجانا اور جیسے آزاد لوگوں کا طریقہ کار ہے، ہاں جی شراب کباب کا دور چلتا رہتا ہے، وہ مسجد کے قریب ہی نہیں آتے خان صاحب، تو ان کی وجہ سے یہ پوری بستی پر اثرات ہیں۔ اگر وہ خان صاحب توبہ طیب ہو جاتے تو یہ پوری بستی اس کی وجہ سے توبہ طیب ہو جائے گی اور سب نمازی بن جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ اس نے اشارہ کیا مسجد کے قریب ہی کہ یہ قریب والی حویلی ہے، یہاں پر خان صاحب رہتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ڈیرا اس نے بنایا ہوا تھا اپنا۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم خان صاحب کو ملتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر انہیں گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آدمی آیا، کہنے لگے بھی کون ہے؟ کہنے لگے جی ہم پردیسی ہیں، مہمان ہیں، تو ہم نے خان صاحب سے ملنا ہے۔ انہیں جا کے بتایا، انہیں اندر بلوا لیا۔ اب وہ اندر گئے تو دیکھا تو خان صاحب تو جیسے آزاد منش ہوتے ہیں، تو بیچارے جیسی ان کی حالت تھی۔ خیر انہیں دور سے دیکھا کہ باہر مہمان ہے، شکل سے بھی معلوم ہوتا کہ اللہ والے آدمی ہیں، انہیں اکرام کیا، حضرت کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خان صاحب میں ایک پردیسی آدمی ہوں اور ایک درد مندی کے ساتھ ایک درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ میری درخواست قبول فرما دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ دیں گے۔ اسے کہیں جی ضرور فرمائیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، مہمان ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے بڑا دیکھ کے یہ دکھ ہوا کہ اتنی بڑی بستی ہے اور اس کے اندر یہ ویران مسجد اور اذان تک نہیں ہوتی۔ مجھے کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر نماز کے لیے تشریف لے آئیں تو آپ کی جیسے پوری بستی والے نماز بن جائیں گے، اور تمام بستی والوں کی نمازوں کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ترغیب دی۔ اس نے خیر بڑی محبت سے بات سنی، توجہ سے، پھر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، لیکن میں بدقسمت انسان ہوں، وہ کہ مسلمان ہوں، لیکن مجھے 2 بیماریاں لگی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا۔ میں نے فرمایا کیا ہے بیماری آپ کو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے وضو مشکل ہے۔ نماز کا پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وضو کے بغیر چونکہ نماز ہوتی نہیں ہے، اور وضو کا باقی رکھنا، وضو کا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے فرمایا اچھا دوسری بات کیا ہے؟ کہنے کہ دوسری یہ ہے کہ میں ایک آزاد قسم کا آدمی ہوں، آزاد منش آدمی ہوں، مجھے شراب پینے کی بھی عادت ہے اور یہ غلط قسم کی عورتیں بھی میرے پاس آتی ہیں، تو میں جو بدقسمت انسان ہوں، چاہت بھی ہے کہ نماز پڑھوں لیکن ان کے ہوتے ہوئے میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا۔ حضرت نے پوری بات سنی، فرمانے لگے کہ خان صاحب آپ نے 2 باتیں کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں۔ آپ نے بھی 2 باتیں کہی ہیں اور میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر آپ سے 2 ہی باتیں کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا میرے لیے وضو مشکل ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے کریں، آپ کے لیے وضو کی چھٹی ہے۔ میں پریشان ہوں گے کہ آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مجھے شراب پینے کی عادت لگی ہوئی ہے اور عورتیں، بس یہ بھی آپ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اسی حالت کے اندر آپ مسجد میں آ جائے گا۔ خان صاحب نے کہا حضرت آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، آپ تو اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، اور آپ اور بغیر وضو کے نماز، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر جان بوجھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ تسلی رکھیں، میں اللہ تعالیٰ سے خود ہی اللہ کو منا لوں گا، آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کریں اور اسی حالت میں آپ مسجد میں آ جائے کریں۔ خیر جیسے تیسے کر کے خان صاحب سے وعدہ کروا لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آئندہ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا، جس حال میں بھی ہوں گا میں آ جاؤں گا۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو وہ جو ساتھی حضرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضرت آج اتنی عجیب بات آپ نے فرمائی، بغیر وضو کے نماز کی اجازت دے دی اور اس حال کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ چلیں۔ واپس رات حضرت نے مسجد میں گزارنی تھی، اسی وقت تازہ وضو کیا اور پھر مسجد کے اندر آ کے 2 رکعت نفل پڑھے اور گڑ گڑا کے رونا شروع کر، اللہ سے رو رو کے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مسجد تک لانا تو اس کے میرے بس میں تھا، میرے بس کا جو کام تھا وہ میں نے تو کر دیا، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، مسجد تک لے آنا میرے بس میں تھا، میں نے اسے وہ وعدہ کروا لی کہ مسجد میں آ جائے گا، آپ کے گھر تک لے آنا میرے بس میں تھا، وہ تو میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، اب آگے وضو کروانا اور انہیں بری عادات سے بچانا یا اللہ یہ تو میں کر نہیں سکتا، یہ آپ کے بس میں ہے، آپ اپنی رحمت سے اس کو ان بری عادات سے بچا دیجیے۔ خوب گڑ گڑا کے ساری رات دعا کی۔ صبح حضرت نے خیر چلے جب حضرت نماز سے پہلے تشریف لے گئے، جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ بھی آخر کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، اور حضرت ایک اللہ والے انسان تھے، ان کی نگاہیں پڑ گئی تھیں اس کے اوپر، اور حضرت نے جانے کتنی اخلاص اور درد سے اس کو دعوت دی تھی۔
اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میں تو بزرگوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے. تو دل ہی دل میں اللہ نے اس کے دل میں ڈالی کہ بھی یار اب تک جو ہے اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں مسجد کا راستہ نہیں دیکھا تم نے, آج پہلی دفعہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو, تو چلو ایسے آج پہلی نماز جو ہے نا یہ وضو کے ساتھ پڑھو. بلکہ ایسے ہے کہ وضو تو کیا آج پہلی دفعہ نا گناہوں سے توبہ کی توفیق مل رہی ہے, اللہ کے گھر کا راستہ دیکھ رہے ہو تم, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, تو آج پہلی دفعہ غسل کر لو. اس نے غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کیا. مسجد میں آیا, مسجد کے ساتھ لوگ بھی سارے اکٹھے ہو گئے, خان صاحب آئے ہیں, اذان دلوائی اس نے, سب لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگ بھی حیران ہو گئے کہ آج خان صاحب پہلی دفعہ مسجد میں آئے. تو پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. بس وہ پہلی نماز ہی ہے جو اس نے غسل کر کے پاکی کی حالت کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. اسی ایک نماز میں ہی اللہ نے اس کی دل کی کایا پلٹ دی, ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے پکا نمازی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ جو اس کی بری عادات تھی, نشے کی عادت تھی, شراب کی اور جو بھی برائیوں کی گناہوں کی عادت تھی, اللہ نے اس سے بھی نجات عطا فرما دی اور ہمیشہ کے لیے پکا سچا نمازی بنا دی. لیکن دیکھیے اب یہاں پر حضرت نے صرف دعا نہیں کی کہ صرف دعا کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت نے کوشش بھی کی, اس کو ترغیب بھی دی, اس کے لیے روئے بھی صحیح, اور اپنی طرف سے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا اللہ نے ان کو جو سمجھ دی وہ بھی اختیار کیا, اس کو دعوت دی بھی, تو بغیر وضو کے پڑھ لیے کوئی نمازیں. تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے جب دعا اور عمل یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ راستہ کھولتا ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ دو باتوں کی تعلیم دی. ایک تو یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نوافل کا اہتمام, فرائض کے بعد جو نوافل ان کا بھی اہتمام کرنا, تہجد کی نماز کا بھی اہتمام, اشراق کی نماز کا بھی اہتمام, چاشت کی نماز کا بھی اہتمام, تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام, صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام, جتنے بھی نوافل ہیں ان کا خاص اہتمام کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے انسان ایک کوشش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کو, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ نے فرماتے ہیں جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. بلکہ فرمایا ضرور پر ضرور کھولیں گے, ثقیلہ کے ساتھ, نون تاکہ ثقیلہ, لَنَهْدِيَنَّ, ہم ضرور پر ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جو انسان دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا اس کی انگلی پکڑ کے اس کو دین کے راستے پہ چلاتے ہیں. اور مثال دی جیسے دیکھیں بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا, اس کو دور کھڑا کر دیتے ہیں, کہ آؤ آؤ اشارہ کرتے ہیں اپنی طرف. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک قدم اٹھائے گا تو فوراً لڑکھڑا کے گر جائے گا. جیسے بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو گرنے سے بچانے کے لیے ماں باپ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, جب وہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, تقویٰ کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے حفاظت فرماتا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی مجلس میں نوافل کی چونکہ بات آ گئی تو انشاءاللہ عبادت کا ذوق ہمارے اکابر کا جو تھا وہ چونکہ اس حدیث کے ساتھ لازم ہے کہ اس کی تشریح میں آنی چاہیے یہ بات. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر بات تفصیل سے کریں گے کہ ہمارے اکابر کس طرح نوافل کا اور عبادت کا اہتمام فرماتے تھے, ان کے 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی, ان کے دل میں کیسے اللہ کا خوف تھا, ان کی عملی زندگی کیسی تھی, اس کے بارے سے انشاءاللہ پھر